اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کن لوگوں کو اپنی رحمت کا امیدوار بناتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اشاعت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، واقعی میں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں رکھتا ہے۔ اور کوئی اپنے نفس کے ہی چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ کبھی سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کی زندگی ایک بے لگام گھوڑے کے جیسی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اور عاجز و درماندہ شخص وہ ہے، غور سے سنیے، عاجز و درماندہ شخص وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے طرح طرح کی تمنائیں کر رہا ہے۔ تمنائیں تو اللہ سے خوب لگایا ہوا ہے کہ مجھ کو جنت الفردوس ملیں گی، مجھ کو اعلیٰ مقام ملے گا، لیکن پڑا ہوا ہے کس کے پیچھے؟ اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے جو ہے سرفراز کیا، ایمان کی دولت ہم کو جو ہے نصیب ہوئی۔ آج کے اس چھوٹے سے مختصر سی گفتگو کے اندر جو چیز ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ جس کے بارے میں کہیں ہم لوگ غلط فہمی میں نہ رہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں سوچا ہے اس کی صحیح فکر اگر ہم کو ہو جائے تو اللہ کے راستے پر چلنا اور اس سے قرب حاصل کرنا ہمارے اور تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ بالکل آسان ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھنا یہ ایک مومن بندے کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ کبھی بے امیدی کی کیفیت میں زندگی نہیں گزارتا۔ اس کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ پر امید رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے سلسلے میں رحمت ہی رحمت اس پر کیا کریں گا؟ برسائیں گا۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں جو ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا واقعی قرآن و حدیث میں ایسی نشاندہی کی ہے کہ جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنی رحمت کا امیدوار بناتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا ہے؟ خوش ہے۔ لیکن عقل و بصیرت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو جو ہے اپنی رحمت کا امیدوار بناتا ہے، کن لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو جاننے کے بعد ہوگا کیا؟ اس کو جاننے کے بعد ہوگا یہ کہ ہماری نیکی کی جو جستجو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہونے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے، جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے بندوں پر اور اللہ بندوں سے کتنی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ دوستو، ہم سب کے مشاہدے میں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم محنت کرتے ہیں، جس فیلڈ کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، اس فیلڈ کے سلسلے میں ہم امید لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کسی کورس کی وہ پڑھائی کر رہا ہے، تو اس نے کورس کی پڑھائی کے اندر بہت زیادہ کیا کر لیا؟ محنت کیا، اپنے غیر ضروری مشغلوں کو کیا کیا؟ اس نے ختم کیا، اس پر کافی محنت کی۔ اب وہ اس بات کی امید لگا رہا ہے کہ وہ ایک اچھے پرسنٹیج سے ایک اچھی کامیابی اس کو نصیب ہو، تو اس کی امید کیسی ہے؟ بجا ہے۔ اس کی امید کیا ہے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اس سلسلے میں کافی محنت کی ہے۔ لیکن ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے کورس کی تعلیم کو اپنے ذمے لے تو لیا ہے، لیکن وہ جو ہے اس سلسلے میں کیا محنت نہیں کر رہا، اس نے اپنی چیزوں کو قربان نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے بیشتر لمحات کو کیا کیا؟ اس نے غیر ضروری چیزوں میں یہ کیا، اور وہ یہ امید رکھے کہ میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گا، تو ایسا دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اس محنت کا پھل نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ امید رکھ رہا ہے کہ مجھ کو اچھے نمبرات ملیں گے، تو یہ اس کی جہالت اور اس کی ڈھٹائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کاروبار لیجئے کہ کاروبار جب انسان کرتا ہے تو اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اگر اس میں واقعی اس کے وہ تقاضے پورے کر رہا ہے بزنس کے، اس نے اپنا محنت پوری لگا دی، اپنا پسینہ لگا دیا، جو تقاضے اس کے پورے تھے اس سے پورا کیا، اور ایک اچھے منافع کی امید کر رہا ہے، تو اس کی امید بجا ہے، وہ صحیح امید کر رہا ہے اپنے اس فیلڈ سے۔
لیکن ایک ایسا کاروباری جس نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیا، غفلت میں اپنی پوری وہ زندگی نکال دی، اور وہ یہ امید رکھے کہ مجھ کو اس کاروبار سے فائدہ ہوگا، تو دوستو ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ جہالت اور ڈھٹائی کی ایک نشانی ہے جو انسان اپنے سینے میں اور دل میں لیے چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک جو کاشتکار ہوتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب وہ زمین پر محنت کرتا ہے، اس کو جوتتا ہے، اس کو جو ہے اس طریقے سے بناتا ہے کہ جس میں وہ بیج کو یہ کرتا ہے، پھر اس کے جھاڑ جھنکار کو جو ہے ختم کرتا ہے. جب محنت کرنے کے بعد اس کو لہلہاتی فصل کیا ہوتی ہے؟ تیار ملتی ہے. اب وہ امید رکھے ان ساری محنت کو کرنے کے بعد کہ مجھ کو جو ہے اس سے منافع ملے گا، تو اس کی امید اور اس کا ایکسپیکٹیشن جو ہے صحیح ہے. لیکن اگر وہ ساری چیزیں نہ کرے اور یہ ایکسپیکٹیشن کرے کہ اس سے بہت اچھی پیداوار ملیں گی، تو یہ ایکسپیکٹیشن اس کا غلط ہے. دوستو یہی معاملہ جو ہے اگر ہم لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں غور کریں گے، تو جس طریقے سے ایک کاشتکار جو ہے اپنے زمین کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، اگر اس قلب کی حفاظت جس میں ہم نے ایمان کو بسا رکھا ہے، اگر اس قلب کی حفاظت اگر ہم نے نہیں کی، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ لہلاتا رہے. این ممکن ہے کہ وہ ایمان جو ہے کمزوری کی حالت میں جو ہے کیا ہو جائے؟ چلا جائے. جس طریقے سے وہ جھاڑ جھنکار کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے برے خیالات کو، بری چیزوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا، تو اس بات کی امید کرنا جو ہے بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو رحمت کے سائے میں کیا کریں گا؟ جگہ دیں گا. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جس چیز میں محنت کرتا ہے اس چیز سے محنت کرے اور دل لگائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو کیا کرتا ہے؟ کامیابی عطا کرتا ہے. اگر عبادت اور ریاضت میں ہم لوگ جو ہے اپنا دل لگائے اور ان ساری چیزوں کو کرے، تو عین ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے اس کی رحمت میں کیا کرے؟ جگہ دے، اور وہ ہم سے کیا ہو؟ خوش ہو. دوستو یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کن لوگوں کو اپنی رحمت کا امیدوار بناتا ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اشاعت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، واقعی میں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں رکھتا ہے. اور کوئی اپنے نفس کے ہی چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ کبھی سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کی زندگی ایک بے لگام گھوڑے کے جیسی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اور عاجز و درماندہ شخص وہ ہے، غور سے سنیے، عاجز و درماندہ شخص وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے طرح طرح کی تمنائیں کر رہے ہیں. تمنائیں تو اللہ سے خوب لگایا ہوا ہے کہ مجھ کو جنت الفردوس ملیں گی، مجھ کو اعلیٰ مقام ملیں گا، لیکن پڑا ہوا ہے کس کے پیچھے؟ اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو رحمت الہی کے امیدوار کا مفہوم یہ ہوا کہ نیکی کی جستجو کے اندر انسان وہ سب کچھ کر گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صلاحیت میں رکھا ہوا ہے، اور پھر بھروسہ کس پر کرے؟ وہ اللہ پر کرے. تو جب جا کے رحمت جو ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ برستی ہے. اس میں ایک اور چیز ہے دوستوں جو علماء نے اور جو ہے جن کو احادیث میں ہم لوگ کو کھنگالنے سے محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے اٹکا ہوا ہے. تو مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ استغفار کو جو اپنا ریگولر یہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اپنے رحمت میں رکھتا ہے. ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپروچ رحمت کے سلسلے میں بندوں سے کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں سے ہے رحمت کے معاملے میں. جب یہ ہم کو احادیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو جائیں گا، تو دوستوں نیکی کی جستجو ہماری کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی. ہم کو معلوم ہوگا کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم خالق بولتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم کیسا اس کے پاس جائے تو وہ لپک کر ہم کو کیا کر لیں گا؟ اپنے سائے میں کر لیں گا. آئیے تھوڑا سا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا جو تصور بنایا ہے، اس میں اتنی بڑی رحمت رکھی ہے، اتنی بڑی رحمت رکھی ہے کہ احادیث کو پڑھنے سے اس کے مفہوم میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کوئی بندہ ایک نیکی کا ارادہ کر لے اور اس کو وہ کر گزرے نیکی کو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دے دیتا ہے. غور سے سنیے، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر گزرے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام آپ کو دیں گا. لیکن آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی آپ سے سرزد نہیں ہوئی، تو بھی آپ کو نیکی کا ثواب ملے گا. سن رہے ہیں آپ غور سے؟
اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی آپ کے سے سرزد نہیں ہوئی تو بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور بدی کا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے دل میں کسی برائی کو کرنے کی ٹھان لی، اگر کسی نے اپنے دل میں کسی برائی کو کرنے کی ٹھان لی اور اللہ کے ڈر سے اور کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا تو بھی اس کو ایک نیکی ملیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ اگر برائی بھی ٹھان لی ہم نے لیکن اللہ کے ڈر سے اور اس کے کسی اور وجہ سے اگر وہ نہ کر سکا تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کو کیا کریں گا؟ عطا کریں گا. اب کسی نے برائی کرنے کی ٹھان لی اور برائی کر دیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ ایک برائی اس کے کھاتے میں لکھیں گا، اس کے خلاف جو ہے 10 گنا اور 700 گنا برائی نہیں لکھیں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے جو اس حدیث میں بتایا ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر کیا کریں گا؟ عطا کریں گا. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوستو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر. آپ ہر شے پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم وسیع اپنی رحمت کو رکھا ہے. دیکھیے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو ایک عورت جو ہے اپنے بچے سے کیا کر رہی تھی؟ محبت کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پوچھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ عورت کس طریقے سے جو ہے ایک بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو وہ کس طریقے سے اپنے بندوں کو عذاب دے سکتا ہے. صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی برائیاں ایسی ہے، لوگوں کی غفلت ایسی ہے، لوگوں کی ڈھٹائی اللہ کے شرک کے سلسلے میں ایسی ہے کہ اللہ کو عذاب دینا پڑتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو عذاب میں کیا کر دے؟ مبتلا کر دے. اسی طریقے کی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک جماعت تھی جو وہاں پر جو ہے قائم مقام کی ہوئی تھی. تو ایک عورت ایک کھانے کی ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی آگ پر، اس کا آگ کا شعلہ جب اٹھتا تھا تو اپنے بچے کو کیا کر لیتی تھی؟ پیچھے ڈھکیل لیتی تھی. پھر دوبارہ ایسا ہوا تو پیچھے ڈھکلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں کیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ماں سے بھی زیادہ بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو پھر اس عورت نے جو جملہ بولی ہے وہ یہ، تو کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہو گیا؟ جھک گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے جب اپنا چہرہ انہوں نے اٹھایا اور پھر اس عورت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو کیا کرے؟ عذاب دے. لیکن لوگوں کا معاملہ شرک کے تعلق سے اتنا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اللہ کو ماننے سے روگردانی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب دیتا ہے. دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جو ہے بندوں کے تعلق سے ہے کہ وہ بے انتہا محبت جو ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں سے کرتا ہے. لیکن بندوں کو اس بارے میں علم نہیں رہنے کی وجہ سے اس کا جو یہ ہے قرب ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپک کر ہماری چیزوں کو جو ہے اختیار کریں گا اور ہم کو سہارا دیتا تو نیکی کی جستجو کیا ہو جاتی ہے دوستو؟ بڑھ جاتی ہے. قرآن کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے کہ جس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم رحمت کے مستحق کیسے بنے اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ تم پر رحم کیا جائے. ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 155 میں، یہ بہت اہم آیت ہے دوستو. اگر ہم کو اللہ کے رحمت کا مستحق بننا ہے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، دو ذات ہوتی ہے نا انسان کی زندگی میں، ایک خود کی اپنی انفرادی ذات ہوتی ہے اور ایک قوموں کی ذات ہوتی ہے. جو قومیں اس بات کو مان لیتی ہے، جو اس پر عمل کرتی ہے، ان کی زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے اندر شامل کر دیتا ہے. جو انفرادی طور پر اس چیز کو مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا کر دیتا ہے؟ رحمت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے جو برکت والی ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں. اور ہم نے جو کتاب اتاری ہے برکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، تم پر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا.
تم اس کتاب کی پیروی کرو، ڈرو اللہ سے۔ آج ہمارا اور تمہارا معاملہ اس کتاب کی پیروی میں کیسا ہے، اس کو جانچنے کی، اس کو انالائز کرنے کی، اس کا احتساب کرنے کی ہماری اور تمہارے کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو، تو معاملہ تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی بات سیکنڈری رہ گئی، بلکہ اس کتاب کو سمجھنے کا مسئلہ ہمارے سامنے کیا ہو گیا ہے، پیدا ہو گیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم نے قرآن مجید کو جو ہے اس حیثیت میں کھولا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر کے تو دیکھیں کہ اس نے ہماری زندگی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ دوستو، جب تک یہ سلسلہ انفرادی طور پر بھی نہیں ہوگا، قومی طور پر بھی نہیں ہوگا، کلیکٹیولی طور پر بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں پر رحم کرتے ہیں جو اس کتاب کی تعلیم پر کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، ایک آیت ایسی ہے جس میں کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دراصل اس رحمت کے امیدوار کا مستحق کون ہوگا۔ حدیث میں بھی بتایا، اطاعت رسول کے ذریعے سے بھی بات آئی، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سامنے رکھ کے پیش کر دیا، جو پہلی آیات کے اندر میں نے کیا کیا تھا، تلاوت کی تھی کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یہی لوگ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے کیا ہے، امیدوار ہیں، اور اللہ بے پناہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بے انتہا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کے دین پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے دین کا جھنڈا لے کر جو ہے معاشرے کے اندر گھومتے ہیں، وہ اس کے دین کو جو ہے بستی بستی میں پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلسل جد و جہد جو لوگ کرتے ہیں، کلیئر کٹ نقشہ اللہ نے پیش کیا، ایسے لوگ تو ہماری رحمت کے کیا ہے، امیدوار ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، درگزر فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، غور سے سنیے، کہ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوں گی کہ آدمی دوزخ کا بیج بوتا رہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے جو ہے مستحق ہے، اور جنت پانے کی امید رکھے، نیکیوں کا مقام پانا چاہے اور بدکاروں سے کام کرنے، نیکی اور بھلائی نہ کرے، نیکی اور بھلائی نہ کرے، بدکاری کے کام کرے، بھلائی کا کوئی تذکرہ نہ کرے، کوئی زندگی میں اپنی وہ داخل نہ کرے، اور امید کیا رکھے اللہ سے، اجر و ثواب کا وہ کیا طالب ہو۔ ایسا آدمی بے وقوف ہے، ایسا آدمی جہالت اور ڈھٹائی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس کو اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا ہوگا تو اس کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو کیا کرے، حاصل کرے۔ تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ روزانہ کا چیک آؤٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ آج تو ہم نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔ بہت ساری چیزیں نا رحمت کے مستحق ہونے سے صبح سے ہی شروع ہو جاتی، رحمت اللہ کی صبح سے ہی شروع ہو جاتی۔ کہاں سے؟ فجر کی نماز سے ہی شروع ہو جاتی۔ فجر کی نماز میں ہی غائب رہیں گے تو رحمت کہاں سے برسیں گی؟ صرف رمضان کے لیے فجر کی نماز نہیں تھی، فجر کی نماز تو ہمارے لیے کیا کر دی گئی ہے، فرائض میں سے ہے فجر کی نماز۔ تو رحمت کے مستحق وہ ہوتے ہیں جو رحمت کا روزانہ کیا کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی۔ آج کے اس دور میں ہم لوگ دیکھیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم کو واقعی میں اس جد و جہد میں شامل ہونا ہے تو ہم کو کسی اجتماعیت سے اپنا لگاؤ جو ہے لگانا ضرور، بغیر اجتماعیت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ تو اجتماعیت اور گروپ میں شامل ہو کے مسلسل کوشش کرنا اور اس کی جد و جہد کرتے رہنا، یہ جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے جو ہمارے کو کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری امیدیں صحیح طور پر وابستہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ سے ہم جو ہے غلط کاموں میں لگے ہوئے اور امیدیں اللہ تعالیٰ سے باندھے ہوئے، بلکہ ہماری ٹریک صحیح ہو جائے۔ جس راستے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس راستے پر ہم آ جائیں۔ جب آ جائیں گا تو ٹیسٹ ملیں گا، جب آئیں گا تو وہ رحمت کا مزہ ملیں گا، اور جب ایک بار انسان کو رحمت کا مزہ مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ٹریک چھوڑتا نہیں ہے۔ انسان کب کس چیزوں میں اپنا دل لگاتا ہے؟ جب اس چیز میں اس کو مزہ ملتا ہے۔ جب آپ کو نمازوں میں مزہ ملے گا، جب آپ کو فجر میں اٹھنے میں مزہ ملنے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹریک پر کیا کر دیں گا، ہم کو اور آپ کو
ڈال دیں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر سمجھنے کی کیا کرے, توفیق عطا فرمائے. اور جو چیزیں رمضان میں ہم کر رہے تھے اور وہ چھوٹ گئی ہے غفلت کی طور پہ, دوبارہ اس کو لپک کر ہم لوگ کیا کر لے, پکڑ لے, تاکہ دوبارہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں کیا ہو جائے, شریک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد.